کہ امام حسین نے کس قدر صبر و استقامت کے ساتھ آپ نے کربلا میں یہ پیغام دے دیا کہ میرے نانا جان کی امت اگر کبھی پریشانی آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ یہ کہنے لگو کہ ارے حضرت وہ تو بہت پرانا وقت تھا، 1400-1300 سال پرانی بات ہے، آج کا زمانہ اور ہے، پہلے کا زمانہ اور تھا، تو پھر آج کا زمانہ ہی یاد کر لینا، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فلسطین میں چلے جانا اور وہاں کے ننھے منھے بچوں کو دیکھ لینا کہ جو ننھے منھے بچے جن کے سامنے ان کے ماں باپ کی لاش موجود ہے، ان کے ماں باپ کو ان کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گھر والوں کو ان کے سامنے مارا جا رہا ہے، مگر جب ان سے پوچھا جائے کہ بچے بتا تیرا معاملہ کیا ہے، تیرے ساتھ کیسی گزر رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جو اللہ کا فیصلہ ہے ہم اس پر راضی ہیں اور ہم نبی کے غلام ہیں، ہماری جان، ہماری مال، ہماری طاقت، ہماری شہرت، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، سب کچھ ہمارے نبی کی شان پر قربان ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید غلام جیلانی صاحب قبلہ۔ انہیں یاد کر لینا اور انہیں دیکھ لینا اور انہیں سوچ لینا، تو پھر آپ کو آپ کی تکلیف بہت معمولی سے نظر آئے گی۔ ذرا سوچو تو آپ کیسے کیسے بچے ہیں فلسطین میں آج بھی ہیں، 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور وہ لوگ ابھی بھی مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ نہتے ہیں، نہ وہ مالدار ہیں، نہ ان کے پاس ساز و سامان ہے، مگر کیا ہے ایسا ان کے پاس؟ اسرائیل جو یہودی ہیں وہ بھی حیرت میں پڑ چکے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان کی حرارت موجود ہے اور ان کے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت موجود ہے، اور یہ ایسی محبت ہے کہ جب دل میں یہ جگہ کر لیتی ہے تو اب اس دل سے خوف اور دنیا کے ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین سے سچی محبت کرو میرے دوست۔ اب ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں، بات کا وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے محرم الحرام یعنی جو یوم عاشورہ ہوتا ہے 10 محرم، اس میں ہم اور آپ نیاز فاتحہ کرتے ہیں، اچھی باتیں کرنا چاہیے، اور اس میں لنگر تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے تو رزق کو دوسروں کو پہنچانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو دینے کا، لنگر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ میں دیں، سمجھے آپ؟ چاہے وہ لائن لگا کر دیں یا ایک ساتھ بٹھا کر دیں، جس طرح بھی ہو سکے اس کے ہاتھ میں دیں۔ کیوں؟ اگر ہم نے لٹا کر دینا شروع کر دیا، مثلا میں چھت پر کھڑا ہو جاؤں اور میں چھت سے بریانی کی تھیلیاں بھر بھر کے لٹانا شروع کر دوں، آپ خود بتائیے کہ اس میں کتنا زیادہ رزق کی بے حرمتی ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتاؤ یار، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نالیوں میں بھی گرے گا، چپلوں کے نیچے بھی آئے گا۔ اگر دل آپ کا چاہے ایسا کرنے کا تو فلسطین کے مسلمانوں کو یاد کر لینا کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر آج بھی وہ ایمان میں بڑے پختہ اور بڑے مضبوط ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں وسعت دی ہے تو کیا ہم رزق کو اس طرح برباد کریں؟ اور ذرا سوچئے کہ اگر ہمارا رب ہم سے اس بات پر ناراض ہو گیا تو پھر بتاؤ کہ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا اللہ ہی تو ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق کو روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق پہنچائے؟ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ رزق دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف تمہارے رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ ہرگز ایسا نہ کریں اوپر سے مال نہ لوٹائیں، چاہے وہ فروٹس وغیرہ ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، اوپر سے ہرگز نہ ڈالیں، اس میں رزق کی بے حرمتی ہے، بے قدری ہے، اور رزق جو ہے وہ برباد ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ رزق کی قدر کریں۔ جو رزق کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر آپ کھلانا چاہتے ہیں، دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے تقسیم رکھیں، تقسیم کریں، اور تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں میں دیں، چاہے ان کے ہاتھوں میں دیں یا بٹھا کر دیں، جس طرح چاہیں دیں، چاہے اس اچھا کچھ لوگ یہ کہیں گے حضرت اگر ہم ہاتھوں میں دیں گے تو بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم دے نہیں پائیں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان لڑکوں کو تیار کر لیں دینے کے لیے، 15 20 30 40 جتنے بھی لڑکے ہو جائیں تیار، اتنے تیار کر لیں، اور پھر ان کے ذریعے سے آپ تقسیم کرائیں۔ دیکھیں اگر بندہ چاہے تو کر سکتا ہے جیسے چاہے، لیکن اگر نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بہانے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب آپ تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ رزق کی بربادی اور بے حرمتی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش بھی ہوگا، کیونکہ لوگوں کو کھلانا اور امام حسین کی محبت میں جب آپ کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کھلانے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔
اب آپ بتائیے کہ میری اس بات پر آپ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے جو عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، اگر کوئی ایسا کرے، یعنی اوپر سے اگر کوئی پھینکے اور آپ جو ہے وہ لنگر لینا چاہتے ہو، تو آپ جب ایسی جگہ دیکھ لیں کہ یہاں پھینکا پھاکی ہو رہی ہے تو آپ فوراً وہاں سے ہٹ جائیں، وہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ہٹ جائیں گے، آئیں گے ہی نہیں، تو سامنے والا جو ہے وہ خود ہی نہیں پھینکے گا۔ جب لینے ہی والے نہیں ہو تو میں کیا پھینکوں گا؟ اچھا بعض لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ جب بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو انہیں مزہ آتا ہے، پھر وہ اوپر سے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں زور زور سے، اور مزے لیتے ہوئے کبھی ادھر پھینکتے ہیں کبھی ادھر ڈالتے ہیں، خوب مزے لیتے ہیں، بدتمیزی یہ کرتے ہیں۔ اور میں زیادہ آگے نہیں بولوں گا، آپ سب جانتے ہیں، سمجھدار ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہے، مجھ سے بڑے ہیں، آپ نے پہلے سے ہی دیکھا ہے۔ اس لیے جب بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ امام حسین سے محبت نہیں ہے، بلکہ یہ امام حسین کی باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اور امام حسین کی محبت تو یہ ہے کہ جو پیغام ہمیں امام حسین نے دیا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ تو انشاءاللہ ہم رزق کی بے حرمتی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے نا انشاءاللہ، اور امام حسین کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم وسلم۔ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، رواہ ابن ماجہ ومسند احمد، وہذا حدیث صحیح۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبھی حضرات کلمہ شریف کا ورد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور ذرا درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور شاعر نے کہا ہے کہ یزیدی مٹ گئے دنیا سے اے سنی مسلمانوں، یزیدی مٹ گئے دنیا سے اے سنی مسلمانوں، قیامت تک حسین ابن علی کا نام زندہ ہے، قیامت تک حسین ابن علی کا نام زندہ ہے۔ آج کی یہ نورانی محفل جو آپ کے گاؤں بکروا میں سجائی گئی ہے، حضرت علامہ مولانا شاداب صاحب کے دعوت دینے پر آپ کی اس محفل میں حاضر آیا ہوں۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صمیم قلب سے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور جن حضرات نے بھی اس میں جس حیثیت سے حصہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت رحمت عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ حضرات کو حق سننے، اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو محفل سجائی گئی ہے یہ کربلا والوں کو یاد کرنے کے لیے اور ان کی یاد منانے کے لیے سجائی گئی ہے۔ ویسے تو اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد تبلیغ اور دین کو عام کرنے کے لیے بہت سی شخصیات رونما ہوئیں، مگر ان تمام شخصیات میں ایک شخصیت ایسی ہوئی جس شخصیت کو دنیا والوں نے یاد کیا، اور ایسی اللہ نے اس شخصیت کو شہرت اور ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک
الی ان یرث اللہ الارض ومن علیہا، یعنی قیامت کے آنے تک اس شخصیت کو کبھی بھی نہ بھولا جا سکتا ہے، نہ کبھی اس کے احسان کو بھلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جسے اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور وہ شہرت عطا فرمائی کہ جو شہرت کسی اور کو عطا نہ کی گئی۔ شہرت عطا کیوں نہ کی جاتی؟ یہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی تو حضور فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے محبت کر لی۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، حدیث، اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وہ حدیث ہے، بے شک، اور حدیث کا سننا اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑے محدث گزرے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ درس حدیث دے رہے تھے، درس حدیث دیتے ہوئے طلبہ موجود تھے سامنے کہ اچانک ان کے چہرے کا رنگ اترنا شروع ہو گیا۔ جب چہرے کا ان کا رنگ بدلا تو وہ درس حدیث میں شامل رہے، اور جیسے ہی درس حدیث سے فارغ ہوئے طلبہ نے سوال کیا، استاد گرامی جب آپ درس دے رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ متغیر تھا، آپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ نے ایک طالب علم کو اشارہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو میری پیٹھ پر کوئی چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ جب طلبہ نے دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک بچھو تھا جس نے آپ پر حملہ کر دیا تھا، ڈنک مار دیا تھا۔ استاد سے طلبہ نے سوال کیا، استاد گرامی جس وقت اس بچھو نے حملہ کیا تھا اس وقت آپ نے کیوں نہ روکا، اور آپ نے اس وقت ہم سے کیوں نہ کہا درس کو روک دیتے اور آپ ہم سے کہتے تو ہم اسی وقت اس بچھو کو پکڑ کے مار دیتے؟ لیکن آپ نے اتنا خوبصورت جواب عنایت فرمایا، آپ نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دے رہا تھا، میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ حضور کی احادیث بیان کی جائیں اور میں بیچ میں رک جاؤں، اس لیے کہ یہ فرمان وہ ہے کہ جس فرمان کے لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی جو کچھ فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کا پیغام پہنچتا ہے۔ اور سیدی سرکار اعلی حضرت نے فرما دیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جائے اور ہم عاشق رسول اس کو نہ سنیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب میں پھر وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب حدیث سنی جاتی ہے تو حدیث کو سننے کا بھی ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو محفل سجائی گئی ہے، ابھی جب میرا آنا ہوا تو حضرت علامہ مولانا شاداب صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم مزے لوٹیں اور تفریح بازی کریں، شور و غل کریں، بلکہ ان محفلوں کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو مدارس میں جا کر دین نہیں سیکھ سکتے وہ ان محفلوں میں آ کر کے دین کو سیکھ لیں اور دین کی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کر لیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے ان محفلوں کے سجانے کا۔ اگر یہ مقصد نہ ہو اور مزے اڑانا اور تفریح بازی کرنا یا پھر یہ چیک کرنا کہ کون سے مولانا زیادہ اچھا بولیں گے یا کون سے مولانا کو شعر و شاعری زیادہ اچھی آتی ہے، تو اگر یہ چیزیں آپ کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر آپ کو ان محفلوں میں آنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ محفلوں میں آنے کا ثواب بندے کو تب ملتا ہے جب وہ اس مقصد سے آئے کہ میں محفل میں جا کر دین کی باتیں بھی سیکھوں اور اللہ و رسول کے ذکر میں شامل بھی ہو جاؤں، کیونکہ جب اللہ و رسول کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت جو بھی اللہ و رسول کا ذکر کرنے کے لیے سننے کے لیے بندہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرنے کے بدلے میں اور ذکر سننے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور جیسی بندہ نیت کرتا ہے اس کو ویسے ہی ثواب دیا جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغض الحسن ومن ابغضهما فقد ابغضنی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی
اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔ سبحان حضور اللہ، فرماتے ہیں کہ سبحان جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، کہیے سبحان اللہ۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں ایک یہ پہلو رہا محبت کا، اور دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے عداوت اور دشمنی کا۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں ومن ابغضہما فقد ابغضنی، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی، جس نے حسن اور حسین سے دشمنی رکھی، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے صرف حسن اور حسین سے دشمنی نہ رکھی بلکہ اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ اللہ اکبر۔ اور جو میرے نبی سے دشمنی فرمائے گا، جو میرے نبی سے دشمنی رکھے گا، اس کے بارے میں ایک دوسری حدیث پاک میں امام ترمذی نے جو باب المناقب کے اندر حدیث پاک ذکر کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا بتائیے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا رب خود ہم سے محبت فرمائے۔ یہ تو محبت کا معاملہ ہے، اور عداوت اور دشمنی کا معاملہ یہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں ومن ابغض الحسن والحسین فقد ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں کہ جو حسن اور حسین کا ہو گیا وہ نبی کا ہو گیا، اور جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، اور خلاصہ یہ نکلا کہ جو حسن حسین کا ہے وہ خدا کا ہے، اور جو حسن حسین کا نہیں ہے وہ خدا کا نہیں ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، انہوں نے لکھا ہے، جنہیں استاد زمن کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، یعنی اگر حضرت جبریل بھی اہل بیت کے یہاں آنا چاہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، تو وہ پہلے اجازت مانگتے ہیں۔ اجازت کے بغیر انہیں آنے کے لیے ہرگز بالکل بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اجازت کے بغیر آ جائے۔ پہلے حضور کی بارگاہ میں اجازت مانگتے ہیں، اس کے بعد وہ آتے ہیں۔ تو جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے عزت بخشی ہے، جسے اللہ نے قدر و منزلت عطا فرمائی ہے، وہی اہل بیت کی قدر جانتا ہے۔ اور اگر کوئی اہل بیت کی قدر نہ کرتا ہو، اگر کوئی اہل بیت سے محبت اور آپ کا احترام نہ کرتا ہو، تو جان لو کہ وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے اسے قدر و منزلت اور عزت و احترام عطا نہیں فرمایا۔ بے شک۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے امام حسین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں تھے، اس وقت حضرت ام فضل نے ایک خواب دیکھا، اور انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے سے جو ہے وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہٹا دیا گیا ہے۔ کسی ہٹانے والے نے حضور کے جسم مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا ہٹا دیا ہے۔ جب وہ بیدار ہوئی تو گھبرا گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے ایک ڈراؤنا اور خطرناک خواب دیکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے پورا خواب بیان کیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام فضل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کریے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ام فضل گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ فاطمہ کے یہاں ایک بیٹا آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی امام حسین کی پیدائش نہیں ہوئی ہے،
ابھی امام حسین اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں، لیکن اس سے پہلے میرے نبی نے یہ بتا دیا کہ فاطمہ کے گھر میں بیٹا آنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب بھی عطا فرمایا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں کہ جن کو جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جن کو عام طور پر لوگ نہیں جان سکتے، بلکہ یہ نبیوں کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اور اللہ ان کے وسیلے سے جسے چاہے اپنے اولیاء اور اپنے محبوب بندوں میں سے جسے چاہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اب حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی۔ جب امام حسین کی پیدائش ہوئی تو میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ لاؤ میرے نواسے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کو لے کر آئے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں جب امام حسین کو لیا، ابھی آپ کا نام حضور نے نہیں رکھا تھا، حضرت علی سے پوچھا اے علی میرے نواسے کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ حضرت علی عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کے معنی آتے ہیں لڑائی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں علی، اس بچے کا نام، میرے لخت جگر کا نام حرب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر اس کا نام کیا رکھا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ہم اس کا نام وہ رکھیں گے کہ جو جنتی نام ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ ایسا نام ہے کہ آج تک کسی بچے کا نام نہیں رکھا گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ہم اس بچے کا نام حسین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین کی پیدائش سے پہلے کبھی کسی کا نام حسین نہ رکھا گیا، اور جب امام حسین کا نام حسین رکھ دیا گیا، اب دیکھیے آپ آج تک حسین نام رکھنے والے دنیا کے کونے کونے کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے اس گاؤں کے اندر بھی کافی لوگ ہوں گے کہ جن کا نام حسین ہوگا۔ اگر میں اس محفل میں پوچھوں تو یہاں بھی کئی لوگ ایسے نکل جائیں گے جن کا نام حسین ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک امام حسین کا نام نہیں رکھا گیا تھا، اس وقت تک اللہ کے حکم سے کسی کا نام حسین نہ رکھا گیا، اور جب امام حسین کا نام حسین رکھ دیا گیا، اس کے بعد آج تک اور قیامت تک ہزاروں لاکھوں نام حسین کے نام پر رکھے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کا نام کوئی معمولی نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نام ہے جس نام کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے اس نام کو خود تجویز فرمایا، اور میرے نبی کو امام حسین کا نام رکھنے کے لیے اللہ نے خود پیغام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ کا نام رکھ دیا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں حضور نے اذان پڑھی۔ ایک کان میں حضور نے اذان پڑھی اور دوسرے کان میں آپ نے تکبیر کہی۔ ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی رفعت اور آپ کی بلندی اور آپ کی شان و شوکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسان کامل بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان کامل کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ظاہری طور پر، باطنی طور پر، اخلاق کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ مکمل ہیں، آپ کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ حضور سیدی سرکار حسان رحمت اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ کبھی کسی ماں نے اتنا حسین و جمیل پیدا نہ کیا، کبھی میری آنکھ نے آپ کے جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک و صاف پیدا فرمایا ہے، بلکہ عالم یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو حضرت حسان ہیں کہ جنہوں نے جب حضور کو قریب سے دیکھا تو یہ کہہ دیا
لیکن آئیے ان کے بارے میں بھی ہم معلوم کرتے ہیں کہ جنہوں نے حضور کو 1400 سال کے بعد دیکھا تو انہوں نے کیا کہا. جنہوں نے حضور کو احادیث کی روشنی میں جب دیکھا, حدیثوں کی کتابوں میں جب دیکھا تو انہوں نے کیا کہا, تو پھر انہوں نے یہی کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور پھر کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسین کی شان تو دیکھیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لبھائے مبارکہ سے خود اذان دے رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ لبھائے مبارکہ کہ جن کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں, پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. بے شک سبحان اللہ سبحان. اب اذان بھی ہو گئی, اقامت بھی ہو گئی, نام بھی رکھ دیا گیا. اب امام حسین کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اب بچپن کا زمانہ ہے. آئیے میں احادیث کی طرف لے کر چلتا ہوں اور محبت امام حسین کا نتیجہ اور ثمرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام حسین سے محبت کرنے کا نتیجہ کیا ہے. اب ذرا آئیے احادیث کی طرف ہم چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لخت جگر اپنے نوازے سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نوازے جب آپ کی جب پرورش ہونے لگی, ابھی آپ کا بچپن کا وقت ہے, بچپن کا زمانہ ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو اپنے دونوں کاندھوں پر بٹھا لیا. زور سے کہیے سبحان اللہ, اور مچل کے کہیے سبحان اللہ. ایک بار کہیے الحمدللہ. میں یہ اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ میری طرف رہے. آپ توجہ ادھر ادھر نہ کریں بلکہ توجہ ادھر رکھیں, اس لیے کہ یہ جو محفل ہو رہی ہے یہ کوئی عام محفل نہیں ہے, بلکہ یہ اس کی محفل ہے کہ جس شخصیت نے اپنی جان کو اسلام بچانے کے لیے قربان کر دیا. بے شک سبحان. امام حسین کربلا میں جو پہنچے تھے تو کیوں پہنچے تھے؟ کیا انہیں حکومت و سلطنت کی ضرورت تھی؟ کیا انہیں تخت و تاج کی ضرورت تھی؟ نہیں, انہیں تخت و تاج کی ضرورت نہیں تھی. اگر انہیں تخت و تاج کی ضرورت ہوتی تو وہ اکیلے یا چند ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں نہ جاتے, بلکہ مدینہ الرسول سے ایک بڑا جم غفیر, ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر جاتے, اور اکیلے نہتے نہ جاتے بلکہ اپنے ساتھ ہتھیار لے کر جاتے, اپنے ساتھ اسلحہ لے کر جاتے. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے ہرگز کبھی حکومت یا سلطنت حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, بلکہ اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے. بے شک اسلام کو زور سے بولیے بچانے کے لیے گئے تھے. اس کے بارے میں پہلے میں ایک حدیث سناؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اس بات پر توجہ کریں آپ. جنتی جوانوں کا سردار حضور نے کسے بنا دیا؟ حسن اور حسین کو بنایا. کس نے بنایا؟ زور سے بولیے. ہمارے نبی نے بنایا. اور ہمیں یہ یقین کامل ہے کہ میری نبی کی زبان مبارک سے جو کلمات نکل گئے وہ اصل ہیں, اٹل ہیں. شاعر نے کہا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بے شک. میرے نبی نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے. دنیا زمانہ بدل سکتا ہے, آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, مگر میرے نبی کا جو فرمان ہے وہ اٹل ہے. میرے نبی نے فرما دیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب ذرا توجہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا. اب غور کریے کہ جسے دنیا میں رہ کر جنتی جوانوں کا سردار ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہو, جسے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا گیا ہو, بھلا بتاؤ کیا وہ دنیا کی حکومت اور سلطنت کا خواہاں ہوگا؟ کیا وہ یہ چاہے گا کہ مجھے دنیا کی حکومت مل جائے؟ ارے جسے جنت کی سرداری مل گئی ہو, جو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا گیا ہو, وہ دنیا کی حکومت کیسے چاہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر امام حسین کربلا میں پہنچے تھے تو اس لیے تاکہ اپنے نعرہ کی جو
جو امت ہے اس کے لیے جو دین آپ کے نانا نے عطا کیا ہے اس دین کی حفاظت کر سکے، اور یزید تو یہ بتا سکے کہ حق جو ہوتا ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور حق اگر کوئی بھی آ جائے سامنے، بڑی سے بڑی طاقت آ جائے، اس کے سامنے بھی کبھی بھی حق زیر نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یزیدی مٹ گئے دنیا سے اے سنی مسلمانوں، قیامت تک حسین ابن علی کا نام زندہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک علامت ہے اور پہچان ہے امام حسین کے حق پر ہونے کی کہ آج تک اور قیامت تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے دنیا کے ہر گوشے میں لوگ موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ اور اگر یزید کی بات دیکھی جائے تو یزید سے محبت کرنے والے آپ کو کہیں لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں، کچھ لوگ بدبخت ہیں جو مل جائیں گے آپ کو، ایسے لوگ کہ جو ناسور ہیں، اور ایسے لوگ کہ جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں مگر ان کے دلوں میں امام حسین کی عداوت موجود ہے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو حسین سے دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی فرمائے گا، اور حضور نے فرما دیا کہ جو حسین سے دشمنی رکھے گا وہ میرا بھی دشمن ہے۔ تو یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین سے دشمنی تو کی ہے، تو صرف دشمنی امام حسین سے نہیں ہے بلکہ ان کی دشمنی تو رسول اللہ سے ہے، اور یہ میرے نبی کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اب اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی امام حسین بھی حق پر تھے اور یزید بھی حق پر تھا، تو اگر وہ یہ کہیں کہ یزید حق پر تھا تو وہ ایک کام کریں، کہ اپنی اولاد میں سے کسی کا نام یزید رکھ لیں، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کا نام حسین رکھتے ہیں۔ اور ایک بات سنیے، اگر وہ یہ کہیں تو آپ کو ایک بات اور کہنی ہے، وہ یہ کہ چلو ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ اگر یہ یزید سے محبت کرتا ہے اور جو بھی یزید کے ساتھ معاملہ ہو مولا تو وہ معاملہ اس کے ساتھ فرما، اور ہم حسینی ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں صمیم قلب سے دعا کرتے ہیں مولا جو حسین کے ساتھ معاملہ فرما وہ معاملہ تو ہمارے ساتھ فرما۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا زور سے کہیے آمین۔ اس سے بڑی سعادت مندی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ جنت میں امام حسین کے قدموں میں رہنے کے لیے جگہ ہے، اس سے بڑی سعادت مندی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر امام حسین نے کہہ دیا کہ ہاں تو میرا ہے، امام حسین نے اگر اپنے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ عطا کر دی اور یہ کہہ دیا کہ ہاں تو میرا غلام ہے، تو یقین مانے پھر ہم انشاءاللہ امام حسین کے ساتھ جنت میں جب جا رہے ہوں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ امام حسین سے محبت تو ہم کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بے شک۔ اچھا، محبت کے بارے میں امام حسین سے جو محبت کرنے کا معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث اور سناؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ویسے تو حدیثیں بہت ہیں، ابھی آپ اور بھی سنیں گے علماء کی زبانی۔ ایک حدیث پاک اور سنیے اور اس کے بعد پھر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوا اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام فاروق برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے حضور منبر شریف پر تشریف فرما ہے کہ امام حسین کا بچپن کا زمانہ ہے، اور آپ جیسی مسجد کے اندر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا نواسا حسین اپنے ننھے ننھے قدموں سے چلتا ہوا مسجد کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کے ساتھ سنیں اس حدیث پاک کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف سے نیچے اتر گئے، اور اترنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں لے لیا، اپنی گود میں لے لیا، اور گود میں لینے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر چڑھ گئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ مگر خطبہ جیسے ہی دینا آپ نے شروع کیا اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا فرمائی؟
وہ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو اے اللہ تو بھی اس بچے سے محبت کر۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا نہ کہا بلکہ آگے حضور عرض کرتے ہیں اے اللہ جو اس بچے سے محبت کر مولا تو اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا سمجھے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امام حسین کے لیے دعا کی کہ مولا حسین سے تو محبت فرما۔ اب ذرا بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگے تو کیا آپ کی دعا کو رد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، جو دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کلمات کا جاری ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات آ جائے تو قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل فرما دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر حکم ہوا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھو، مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھنے لگے۔ پھر حضور کی خواہش یہی ہوئی کہ ہمیں پھر سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا جائے اور ہم نماز کعبے کی طرف پڑھنے لگے۔ اس وقت حضور کے قلب مبارک پر یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے محبوب ہم تمہارا بار بار آسمان کی جانب چہرہ کرنا دیکھ رہے ہیں، اے محبوب تم جدھر چاہتے ہو ہم تمہارا قبلہ ادھر ہی بنا دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے فرمائے یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر میرے نبی کے قلب مبارک پر کوئی بات آ جاتی ہے تو میرا خدا اس بات کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول، عظمت رسول سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائیں تو کیا آپ کی دعا کو رد کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور مجھے بات یاد آئی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ الرسول میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور قحط سالی کا وقت تھا، لوگ پریشان تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دعا فرما دے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی، اے اللہ مدینے والوں کے لیے بارش عطا فرما دے۔ اللہ نے بارش نازل کر دی اور بارش اتنی ہوئی کہ مسلسل بارش ہوتی گئی، چند دن گزر گئے اور بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر صحابہ کرام آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب بارش بہت ہو چکی ہے، اب ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے، اب دعا فرما دے کہ اس بارش کو اللہ تعالیٰ روک دے۔ پھر میرے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ مدینے میں بارش نازل نہ فرما، مدینے کے اطراف میں نازل فرما دے۔ پھر اللہ نے مدینے والوں سے بارش کو روک دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے نبی جو فرما دے وہ ٹوٹل ہے۔ پھر مجھے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی دعا فرماتے ہیں امام حسین کے لیے، اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی اس سے محبت فرما۔ بے شک، بے شک۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ امام حسین سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے عرض کیا مولا جو حسین سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں دعا صرف یہ نہ کی گئی کہ مولا تو حسین سے محبت فرما، بلکہ یہاں دعا یہ بھی کی گئی کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت فرماتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے دعا کی ہے، اور ہماری دعا پر، ہمارے نبی کی دعا پر ہمیں یقین ہے کہ جو نبی فرما دے، جو نبی دعا کر دے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نے امام حسین کے لیے کس قدر دعائیں کیے، اور حضور اپنے نواسے حسین سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ جی، کیا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ امام حسین حضور کے نواسے تھے اس لیے محبت کرتے تھے؟ نہیں، صرف یہ وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ میرے نبی جانتے تھے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب کچھ بدبخت اور ناسور اور ایسے ظالم لوگ کہ جو اسلام کے اندر
وہ چیزیں کہ جو اللہ نے حرام کر دی ہیں انہیں وہ حلال کرنا چاہیں گے. اس وقت ایسا زمانہ آئے گا اور ایسا وقت آئے گا کہ جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑے گی. اس وقت میرا نواسا، میرا لخت جگر یہی اپنا خون دے کر اسلام کی حفاظت کرے گا. اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین سے بے پناہ محبت فرماتے. بے شک بے شک سبحان اللہ. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں پہنچے تھے اور یزید کا جب مقابلہ کیا تھا، مجھے ایک بات بہت اہم یاد آئی کہ اگر امام حسین چاہتے تو اس سے بیعت کر لیتے اور سمجھوتا کر لیتے تو یزید جو ہے آپ کو ایک بڑے خطے کا حاکم بنا دیتا، آپ کو بڑے خطے کا گورنر بنا دیتا. اور اگر آپ چاہتے تو یزید اس بات پر بھی راضی ہو جاتا کہ آدھا معاملہ آپ سنبھالے اور آدھا میں سنبھالوں. مگر میرے حسین کو کبھی سلطنت کا لالچ نہیں تھا. ارے کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا، یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذهب. اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے. جب میرے نبی نے سونے کے پہاڑوں کو ٹھوکر مار دی تو ان کا نواسا اس دنیا کے لالچ میں کیسے بڑھ سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، ذکر شہداء کربلا، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا یا رسول اللہ. امام حسین، اچھا ایک بات اور یاد آئی کہ جب حکومت سلطنت نہیں چاہیے تھی تو امام حسین کو چاہیے یہ تھا کہ وہاں سے واپس آ جاتے، بھاگ جاتے، اپنی جان تو بچ جاتی. مگر نہیں 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 نہیں، آپ سمجھے ہی نہیں. یہ حسین بن علی ہے، علی کی اولاد ہے. یہ اس علی کی اولاد ہے کہ جس علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ جو تھا، اس کا جو پھاٹک تھا، جو بڑا اس کا دروازہ تھا، اس کو ایک ہاتھ سے کھیڑ کے پھینک دیا تھا. یہ اسی علی کی اولاد ہے اور اس کی رگوں میں نبی کا خون موجود ہے. اور جس کی رگوں میں نبی کا خون ہوتا ہے وہ کبھی دنیا سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ دنیا کا جم کر اور ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے. اور امام حسین نے یزیدی فوج کا اکیلے تنہا ہو کر اور بغیر اسلحہ کے مقابلہ کر کے یہ دنیا والوں کو بتا دیا اور قوم مسلم کو اور امت محمدیہ کو یہ پیغام عطا کر دیا، اے میرے نانا جان کے غلاموں سن لو، اگر تمہارے سامنے باطل آ جائے اور تم حق پر ہو، چاہے نہتے ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ حق تمہارے ساتھ ہے، جیت تمہاری ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. اور یزید کی اوقات کیا ہے؟ یزیدیوں کی اوقات کیا ہے؟ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یزیدی مٹ گئے دنیا سے. سنی مسلمانوں، قیامت تک حسین ابن علی کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے مقابلے میں دشمن آ جائے، باطل آ جائے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حکومت تمہارے مخالف ہو تو تب بھی مت ڈرو. اگر تمہارے مقابلے میں پاور مخالف ہو تب بھی مت ڈرو. اگر تمہارے مقابلے میں دولت مخالف ہو تب بھی نہ ڈرو، جبکہ تم حق پر ہو، جبکہ تم سچے ہو. اور اگر تم سچے ہو تو یاد رکھو قرآن نے کہا ان اللہ مع الصادقین، بے شک اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور جب تم حق پر ہو تو تمہیں کسی کا خوف کھانے اور تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیغام ہمیں امام حسین نے کربلا میں عطا فرمایا. ہم امام حسین سے محبت تو کرتے ہیں لیکن محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا محبت صرف اتنی ہے کہ ہم زبان سے کہتے رہیں ہم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں. محبت کا مطلب ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپنایا جائے. محبت کا تقاضا ہی یہ ہے. اگر محبوب کی ادائیں نہ اپنائی جائیں تو وہ محبت مکمل نہیں ہو سکتی ہے. اب محبوب کا عالم تو یہ ہے کہ کربلا میں وہ وقت کہ جب دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور جب آپ کو مارنا چاہتے تھے، آپ کا قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، اس کے باوجود آپ نے آخری سجدہ کربلا میں ادا کر کے دکھا دیا. اور آج ہم جو امام حسین سے محبت کا دم بھرتے ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہوٹلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم فلم اور ٹاکیز اور سنیما گھروں کو بھرے ہوئے ہیں. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم جوئے کے اڈے بھرے ہوئے ہیں. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم
ہم شراب کے اڈوں کو بھرے ہوئے ہیں. پہلے ایک دور تھا کہ جب مسلمان شراب کے اڈے پہ جایا کرتا تھا تو بڑا شرمایا کرتا تھا, بڑا خوف کیا کرتا تھا, اسے جھجک ہوتی تھی, اسے ڈر ہوتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے, کوئی دیکھ نہ لے. مگر آج عالم یہ ہے کہ اگر دوسرے ہیں اڈے پر شراب کے آدھے تو آدھے مسلمان موجود ہیں, بلکہ بعض جگہ تو دیکھا گیا ہے کہ دوسروں سے زیادہ مسلمان موجود ہیں. ارے تم تو وہ قوم ہو کہ جس قوم کے لیے قرآن میں اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے. تم شراب کے قریب کیسے جا سکتے ہو؟ شراب کا ایک قطرہ اگر ایک بڑے بالٹے کے اندر پاک پانی میں پڑ جائے تو سارے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے. اس ناپاک چیز کو تم نے اپنے پاک جسم کے اندر کیسے داخل کر لیا؟ اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ تم حسینی ہو, تم حسین سے محبت کرتے ہو. تو سن لو میرا پیغام, دعویٰ بے اصل ہے, جھوٹی ہے محبت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سید غلام جیلانی صاحب قبلہ. محبت سچی تو تب ہوگی جب ہم اپنے محبوب امام حسین کی اداؤں کو اپنائیں, نمازوں کی پابندی کریں. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے پھر آپ دیکھ لیجئے آپ کنڈیشن کیا ہوتی ہے رمضان میں. پہلے کا دور ایسا تھا, ہم نے سنا تھا کہ سنبل میں کوئی بزرگ تھے, اگر وہ کسی کو روڈ پر کھاتا پیتا دیکھ لیتے تھے تو ان کے پاس اتنا موٹا پائپ ہوتا تھا بڑا سا, اور اس کے ذریعے سے چپکے سے آ کر وہ چھپا کر رکھتے تھے, اور جسے کھاتا ہوا دیکھ لیا اسے زور سے مارتے تھے سب کے سامنے. اور آج عالم یہ ہے کہ چوراہوں پر کھڑے ہو کے دن دناتے ہوئے کھا رہے ہیں, اور اگر کوئی عالم یا امام صاحب کہہ دے کہ ارے یار کیا کر رہے ہو, رمضان کا احترام کرو, تو بڑی بے باکی کے ساتھ کہتا ہاں دیکھ لیا ہم نے, جو ہوگا دیکھا جائے گا, ابھی تو ہم مزے کر لیں. ارے تجھے خوف کھانا چاہیے اس قبر سے اور اس جہنم سے جو جہنم اللہ کی پناہ مانگتی ہے. جب جہنم کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہماری اوقات تو اتنی ہے کہ اگر ہمیں بیماری ہو جائے, اگر ہمیں بخار آ جائے تو ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں لوگ پکڑ کے استنجے کی لیے لے کے جاتے ہیں. ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک قطرہ اپنے منہ کے ذریعے سے نہیں ڈال سکتے بلکہ ہمیں نلکیوں کے ذریعے سے پانی پہنچایا جاتا ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دیکھ لیں گے جو ہوگا. ارے تیری اوقات کیا, تو کیا دیکھے گا؟ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو کبھی دیکھ, کہ کبھی آگ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر دیکھ, پھر تجھے پتا چلے گا کہ تیری اوقات کیا. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور اگر امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو پھر سچی محبت کریے. اور سچی محبت یہ ہے کہ جب بھی آپ گناہ کی طرف جائیں تو بس امام حسین کو یاد کریں کہ امام حسین نے کربلا میں اگر چاہتے تو باطل کا ساتھ دے سکتے تھے, مگر امام حسین نے حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنی جان قربان کر دی, اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا, مگر حق نہ چھوڑا. یہ ہے سچی محبت. تو ہر حال میں, ہر پریشانی میں, اچھا کچھ لوگوں کو پریشانی جب تکلیف آتی ہے, مصیبتیں جب آتی ہیں, بیماریاں آ گئی, پریشانیاں آ گئی, یا جو ہے وہ کاروبار میں لاس ہو گیا, یا جو ہے وہ کھیتی برباد ہو گئی, کھیتی خراب ہو گئی, تو لوگ جو ہے وہ اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں. اور عالم یہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا کہ وہ اپنی زبان سے کفر تک بک دیتے ہیں, انہوں نے احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہہ دیا. ایسے وقت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. اگر ان سے کہا جائے کہ یار صبر کرو تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ارے حضرت آپ کو پتہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ جب تمہارے اوپر گزرے گی تب تمہیں احساس ہوگا. اگر تمہیں یہ بات یاد آ رہی ہے اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو پھر امام حسین کو یاد کرو کہ امام حسین نے کس قدر صبر و استقامت کے ساتھ آپ نے کربلا میں یہ پیغام دے دیا کہ میرے نانا جان کی امت اگر کبھی پریشانی آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اگر آپ یہ کہنے لگو کہ ارے حضرت وہ تو بہت پرانا وقت تھا, 1400-1300 سال پرانی بات ہے, آج کا زمانہ اور ہے, پہلے کا زمانہ اور تھا, تو پھر آج کا زمانہ ہی یاد کر لینا, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فلسطین میں چلے جانا اور وہاں کے ننھے منھے بچوں کو دیکھ لینا کہ جو ننھے منھے بچے جن کے سامنے ان کے ماں باپ کی لاش موجود ہے, ان کے ماں باپ کو ان کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے, ان کے گھر والوں کو ان کے سامنے مارا جا رہا ہے, مگر جب ان سے پوچھا جائے کہ بچے بتا تیرا معاملہ کیا ہے, تیرے ساتھ کیسی گزر رہی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جو اللہ کا فیصلہ ہے ہم اس پر راضی ہیں اور ہم نبی کے غلام ہیں, ہماری جان, ہماری مال, ہماری طاقت, ہماری شہرت, ہماری اولاد, ہمارے ماں باپ سب کو
کچھ ہمارے نبی کی شان پر قربان ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید غلام جیلانی صاحب قبلہ۔ انہیں یاد کر لینا اور انہیں دیکھ لینا اور انہیں سوچ لینا تو پھر آپ کو آپ کی تکلیف بہت معمولی سے نظر آئے گی۔ ذرا سوچو تو آپ، کیسے کیسے بچے ہیں فلسطین میں آج بھی ہیں، 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور وہ لوگ ابھی بھی مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ نہتے ہیں، نہ وہ مالدار ہیں، نہ ان کے پاس ساز و سامان ہے، مگر کیا ہے ایسا ان کے پاس؟ اسرائیل جو یہودی ہیں وہ بھی حیرت میں پڑ چکے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان کی حرارت موجود ہے اور ان کے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت موجود ہے، اور یہ ایسی محبت ہے کہ جب دل میں یہ جگہ کر لیتی ہے تو اب اس دل سے خوف اور دنیا کے ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ امام حسین سے سچی محبت کرو میرے دوست۔ اب ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں، وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے، محرم الحرام یعنی جو یوم عاشورہ ہوتا ہے 10 محرم، اس میں ہم اور آپ نیاز فاتحہ کرتے ہیں، اچھی باتیں کرنا چاہیے، اور اس میں لنگر تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے تو رزق کو دوسروں کو پہنچانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو دینے کا، لنگر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ میں دیں، سمجھے آپ؟ چاہے وہ لائن لگا کر دیں یا ایک ساتھ بٹھا کر دیں، جس طرح بھی ہو سکے اس کے ہاتھ میں دیں۔ کیوں؟ اگر ہم نے لٹا کر دینا شروع کر دیا، مثلا میں چھت پر کھڑا ہو جاؤں اور میں چھت سے بریانی کی تھیلیاں بھر بھر کے لٹانا شروع کر دوں، آپ خود بتائیے کہ اس میں کتنا زیادہ رزق کی بے حرمتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتاؤ یار، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نالیوں میں بھی گرے گا، چپلوں کے نیچے بھی آئے گا۔ اگر دل آپ کا چاہے ایسا کرنے کا تو فلسطین کے مسلمانوں کو یاد کر لینا کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر آج بھی وہ ایمان میں بڑے پختہ اور بڑے مضبوط ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں وسعت دی ہے تو کیا ہم رزق کو اس طرح برباد کریں؟ اور ذرا سوچئے کہ اگر ہمارا رب ہم سے اس بات پر ناراض ہو گیا تو پھر بتاؤ کہ ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا اللہ ہی تو ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق کو روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق پہنچائے؟ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ رزق دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف تمہارے رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ ہرگز ایسا نہ کریں، اوپر سے مال نہ لوٹائیں، چاہے وہ فروٹس وغیرہ ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، اوپر سے ہرگز نہ ڈالیں۔ اس میں رزق کی بے حرمتی ہے، بے قدری ہے، اور رزق جو ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ رزق کی قدر کریں۔ جو رزق کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر آپ کھلانا چاہتے ہیں، دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے تقسیم رکھیں، تقسیم کریں۔ اور تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھوں میں دیں، چاہے ان کے ہاتھوں میں دیں یا بٹھا کر دیں، جس طرح چاہیں دیں۔ چاہے اس اچھا کچھ لوگ یہ کہیں گے حضرت اگر ہم ہاتھوں میں دیں گے تو بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم دے نہیں پائیں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان لڑکوں کو تیار کر لیں دینے کے لیے۔ 15 20 30 40 جتنے بھی لڑکے ہو جائیں تیار، اتنے تیار کر لیں، اور پھر ان کے ذریعے سے آپ تقسیم کرائیں۔ دیکھیں اگر بندہ چاہے تو کر سکتا ہے جیسے چاہے، لیکن اگر نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بہانے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب آپ تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ رزق کی بربادی اور بے حرمتی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش بھی ہوگا، کیونکہ لوگوں کو کھلانا اور امام حسین کی محبت میں جب آپ کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کھلانے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ میری اس بات پر آپ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے جو عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، اگر کوئی ایسا کرے، یعنی اوپر سے اگر کوئی پھینکے اور آپ جو ہے وہ لنگر لینا چاہتے ہو، تو آپ جب ایسی جگہ دیکھ لیں کہ یہاں پھینکا پھاکی ہو رہی ہے تو آپ فوراً وہاں سے ہٹ جائیں، وہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ہٹ جائیں گے، آئیں گے ہی نہیں، تو سامنے والا جو ہے وہ خود ہی نہیں پھینکے گا۔ جب لینے ہی والے نہیں ہو تو میں کیا پھینکوں گا؟ اچھا بعض لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ جب بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو انہیں مزہ آتا ہے، پھر وہ اوپر سے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں زور زور سے، اور مزے لیتے ہوئے کبھی ادھر پھینکتے ہیں کبھی ادھر ڈالتے ہیں، خوب مزے لیتے ہیں، بدتمیزی یہ کرتے ہیں۔ اور میں زیادہ آگے نہیں بولوں گا، آپ سب جانتے ہیں، سمجھدار ہیں، اور آپ نے دیکھا بھی ہے، مجھ سے بڑے ہیں، آپ نے پہلے سے ہی دیکھا ہے۔ اس لیے جب بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ امام حسین سے محبت نہیں ہے، بلکہ یہ امام حسین کی باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اور امام حسین کی محبت تو یہ ہے کہ جو پیغام ہمیں امام حسین نے دیا ہے ہم اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہم رزق کی بے حرمتی نہیں کریں گے نا؟
انشاءاللہ، اور امام حسین کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔